السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی کا ایک اور سال 2025 اپنی تمام تر یادوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور ہم 2026 کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ آج ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ جمع ہیں کہ یا اللہ، ہمارا آنے والا یہ نیا سال پچھلے سالوں جیسا نہ ہو۔ جو دکھ، جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں ہم نے 2025 میں دیکھیں، مولا 2026 میں ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیا سال ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں لے آئے۔ میری آپ سے ایک خاص گزارش ہے، ابھی ہم ایک بہت بڑی دعا شروع کرنے والے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر ہر دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ یاد رکھیے، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس کی زبان اتنی پاک ہے یا کس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شاید صرف اس ایک بندے کی آمین کے صدقے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ کیا پتا آپ کی ایک آمین ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ تو آئیے یہ سوچ کر کہ شاید یہی وہ قبولیت کی گھڑی ہے، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نئے سال کی پہلی دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب ذوالجلال، تمام تعریفیں صرف اور صرف تیری ذات اقدس کے لیے ہیں۔ تو وہ ذات ہے جس کی رحمت سے کوئی گنہگار تبھی مایوس نہیں ہوتا، جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے اور جس کی مدد کے بغیر انسان بے بس ہے۔ تیری رحمت کا دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے حضور سر جھکا کر زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اس زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر مخلوق تیری ملکیت ہے اور تو ہی ہم سب کا پالنے والا اور رازق ہے۔ اے اللہ، تو مجھ سے، اپنے اس ادنا بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت بخشی اور مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری زندگی کی الجھنوں کو سلجھا دے اور مجھے سکون قلب عطا فرما۔ یا الہی، میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ مجھے اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنا لے۔ مجھ پر رجوع اور توبہ کا دروازہ کھول دے۔ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ مجھے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت اور زندگی عطا فرما۔ میرے دل کی ویران دنیا کو اپنی یاد سے آباد کر دے اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت عطا کر، وہ راستہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ یا اللہ، مجھے سچے دل سے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹوں۔ میں گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہوں، غفلت نے مجھے گھیر رکھا ہے، مایوسیوں کے اندھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیری رحمت سے امید لگائے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ تیری چوکھٹ پر حاضر ہوں۔ میں ایک سچی توبہ کا طلبگار ہوں۔ اے پاک پروردگار، اپنی رحمت کے صدقے مجھے، میرے بوڑھے والدین کو، میری بیوی بچوں کو اور میری نسلوں کو اپنی پناہ میں لے لے۔ مجھے رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرما۔ مجھے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، مجھے صرف اپنے در کا سوالی رکھنا۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، جب میں تھک کر چور ہو جاؤں تو مجھے راحت دینا۔ جب میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے تو ہی میرا سہارا بن جانا۔ جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا۔ جب میں دکھ اور تکلیف میں کرا رہا ہوں تو میرا مسیحا بن جانا۔ جب مایوسی مجھے گھیر لے تو میرا یقین بن جانا۔ جب میں بھوک اور فقر سے نڈھال ہو جاؤں تو تیرا ذکر میری غذا بن جائے۔ جب ہر طرف سے پریشانیاں بڑھ جائیں تو اے اللہ، میرے دل کو اطمینان بخش دینا۔ جب میرے اندر اندھیرا چھا جائے تو امید کا چراغ روشن کر دینا۔ جب دنیا والے کہہ دیں کہ یہ کام ناممکن ہے تو اپنے کن کے صدقے اسے میرے لیے ممکن بنا دینا۔ اے گناہوں کو چھپانے والے رب، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میری توبہ قبول کر لے،
میرے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، چھپے اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما۔ میرے دل کی سختی کو دور کر کے اسے موم کر دے۔ میری زبان میں شیرینی اور تاثیر پیدا کر۔ مجھے نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ جس طرح تو مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت کی بارش سے میرے مردہ دل کو زندہ کر دے۔ بے شک تو بہت مہربان ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہر وہ نعمت عطا کر جس میں میرے دین اور دنیا کی بھلائی ہو۔ مجھے عزت و وقار، راحت و سکون، بہترین صحت اور تندرستی اور حلال رزق میں فراوانی عطا فرما۔ میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ، میری زندگی کا مقصد صرف اپنی محبت بنا دے۔ میں تجھ سے ٹوٹ کر محبت کروں، تیری اطاعت کروں، تیری عبادت کروں اور آخری سانس تک تیرے احکامات پر چلتا رہوں، یہاں تک کہ جب مجھے موت آئے تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے سینے میں ایمان کا وہ نور بھر دے جو قبر کے اندھیروں میں میرا ساتھی بنے اور پلے صراط پر میری رہنمائی کرے۔ یا اللہ، مجھے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، جن کی برائیوں کو تو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے پاس پیش کرنے کو کوئی عمل نہیں، میرا دامن خالی ہے، مجھے صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا رب، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ یا اللہ، مجھے ایسا مستقبل عطا کر جو تیری رضا میں گزرے۔ مجھے ایسے مخلص دوست عطا کر جو دین کے راستے پر میرا ساتھ دیں۔ میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہمیشہ روشن رکھ۔ مجھے دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی فکر عطا کر۔ مجھے ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یا اللہ، میرا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرنا۔ قبر کی سختی اور حساب کتاب کی گھبراہٹ سے مجھے بچا لینا۔ مجھ سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ مجھے شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے بے نیاز بادشاہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، میرے دامن کو خیر و برکت سے بھر دے۔ مجھے دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرما۔ مجھے ہر اس چیز سے نواز جس کی مجھے ضرورت ہے۔ مجھے کبھی بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ دینا۔ اے بڑی شان والے، مجھے اور میرے اہل عیال کو لمبی زندگی، عافیت اور صحت کے ساتھ عطا کر۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما۔ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا۔ بھائیوں کے دلوں سے نفرتیں ختم کر کے محبتیں ڈال دے۔ جو بچے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور جن کی حق تلفی ہوئی ہے انہیں اپنی خزانہ غیب سے اتنا نواز دے کہ وہ قیامت کے دن مجھ سے اپنا دعویٰ چھوڑ دیں۔ میرے والدین کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھ، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے بہن بھائیوں میں اتفاق پیدا کر، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیں ہری کر دے۔ جن بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما اور انہیں نیک جیون ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی مسلمان جس بھی پریشانی، قرض، بیماری یا مقدمے میں پھنسا ہے اسے نجات عطا فرما۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم ڈال دے۔ ہم کسی کی زندگی اجیرن نہ کریں بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ اے کریم، مجھے اور میرے اہل عیال کو اتنا نواز جتنی تیری شان ہے۔ اے رحیم، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے سمندر میں ڈھو ڈال۔ اے رحمان، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ اے رزاق، ہمارے رزق میں ایسی وسعت دے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ زندگی اور ایمان والی موت مانگتا ہوں، ایسی موت جو رسوائی سے پاک ہو۔ مجھے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، لاچاری اور بے بسی سے بچانا۔ جس طرح تو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدلتا ہے، میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، میری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، میری نفرتوں کو محبت میں بدل دے۔ اے شفیق رب، تمام بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو بہترین روزگار دے، مقروضوں کا قرض غیب سے ادا کروا دے، بے گھروں کو اپنی چھت نصیب کر۔ میرے والدین کو بڑھاپے کی محتاجی سے بچا، ان کا آخری وقت آسان فرما۔ میری اولاد کو بری نظر، بری صحبت اور برے وقت سے بچا، انہیں رزق حلال کمانے والا بنا، ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، انہیں دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کر۔ اے ذوالجلال، میری نیندوں کو پرسکون اور میری بیداری کو بابرکت بنا، مجھے قلبی سکون عطا کر۔ حادثات اور آفات سے میری اور میرے خاندان کی حفاظت فرما، میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھ۔ اے اللہ،
میرے جو رشتہ دار اور دوست احباب دنیا سے چلے گئے ہیں یا جو زندہ ہیں اور مشکلات میں ہیں تو ان کے حال سے واقف ہے، ان کی تمام مشکلات حل فرما۔ میرے ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا، مانگنے والا نہ بنا۔ یا اللہ، پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی غیبی مدد فرما، پوری امت مسلمہ کے درد کو دور کر دے۔ اے خزانوں کے مالک، تیرے گھر کا بلاوا قسمت والوں کو ملتا ہے، میری قسمت میں بھی حج اور عمرہ لکھ دے، مجھے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جب میرا آخری وقت آئے تو میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، میرا دل گناہوں سے پاک ہو اور تو مجھ سے راضی ہو، میری روح کو آسانی سے قبض فرمانا، قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا اور میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے میرے رب، میں بہت کمزور ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اے اللہ، میں مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتا، لیکن تو دینے کا ہنر جانتا ہے۔ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میری جھولی بھر دے، میرے یقین کو سلامت رکھ، میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مجھے ایسی معافی دے جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی خوشی دے جس کے بعد غم نہ ہو، مجھے ایسی موت دے جو تیری رضا والی ہو۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔